السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے پسندیدہ اور ہر دل عزیز ڈرامے اگر تم ساتھ ہو کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ نیا ڈرامہ ہے جس کی کچھ قسطیں آپ دیکھ چکے ہیں اور آپ لوگوں کی پسندیدگی اور آپ کی رائے ہم تک پہنچتی رہتی ہے۔ آپ اس ڈرامے کی کامیابی، اس کے اداکاروں کی خوبصورت اداکاری اور اچھی رائٹنگ اور اچھی ڈائریکشن کی وجہ سے یہ ڈرامہ بہت لوگوں میں پسند کیا جا رہا ہے۔ اگر تم ساتھ ہو کہ آنے والی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ساحل جو ہے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ تمہاری بیوی ہے، وہ تمہاری بات کا یقین کرے گی، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری طرف جب رمشا جو ہے وہ سمیر سے ملنے کے لیے اس کے روم میں جاتی ہے تو وہ قدرے ہوش میں آ چکا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے آج کی قسط میں دیکھا کہ جب سمیر کو اطلاع ملتی ہے کہ رمشا کی اور ساحل کی شادی ہو گئی ہے تو یہ خبر اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے اور ناقابل برداشت ہے، اور وہ فوراً ہی اپنے جو ان کا مینیجر ہے ان کو کال کر کے کہتا ہے کہ مجھے فلائٹ چاہیے فوراً کراچی کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو فلائٹ نہیں مل سکتی، رات ہو چکی ہے بہت، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایمرجنسی پہنچنا ہے۔ تو وہ اسے مشورہ دیتے ہیں کہ تو پھر بائی روڈ جا سکتے ہیں آپ، اور وہ رات کو نکل پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مشکل رات کا سفر ہے اور اکیلا ہے، تھک گیا ہے اور وہ ذہنی طور پہ بھی اپسیٹ ہے، اور اس کے ذہن میں وہ ساری باتیں چل رہی ہیں، اور اب نیند کا غلبہ ایسا آتا ہے اس کے اوپر کہ وہ اس کو بالکل سمجھ نہیں آتی، اور کراچی کے قریب پہنچ کر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اسے ہاسپٹل پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور ادھر ساحر جو ہے وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے اور سمیر کی کزن اس کو بتاتی ہے کہ وہ اس کو سب کچھ بتا دیا ہے میں نے اور وہ کراچی کے لیے روانہ ہو گیا ہے، تو اب اس کو یہ پریشانی ہے کہ میں کسی طرح سے یقیناً جب سمیر یہاں آئے گا اور وہ آ کے بڑا ہنگامہ کرے گا تو اس سے پہلے میں رمشا کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہوں، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ رمشا بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ ایک دم سے اس کو کیا ذہن میں آ گئی ہے، اور پہلے کل تک تو کوئی پلان نہیں تھا ہمارا کہیں جانے کا، تو ایک دم سے کیوں اس نے ہنی مون کا پروگرام بنا لیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بس میرا خیال ہے چلتے ہیں ہنی مون کے لیے، ایک ہفتے کی تو بات ہے۔ تو پھر وہ پوچھتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہنی مون کے لیے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ایک سرپرائز ہے جو کہ میں تمہیں اینڈ ٹائم پہ بتاؤں گا۔ اور رمشا کے لیے بڑی حیرت کی بھی بات ہے، لیکن وہ خوش بھی ہے کہ چلو اچھا ہے گھومنے جا رہے ہیں ہم، اور پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ تم گھر جاؤ اپنی امی کے اور جا کے وہاں سے پاسپورٹ لے آؤ اور مجھے لا کر دے دو۔ وہ چلی جاتی ہے اور یہ اس دوران بڑی چالاکی کے ساتھ اس کا موبائل فون جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیتا ہے، اور وہ جلدی میں گھر سے نکلتے وقت بھول جاتی ہے کہ میرا موبائل میرے پاس نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ اس کو ان کے ماں باپ کے اس کے والدہ کی طرف چھوڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب مجھے اطلاع کر دینا پاسپورٹ مل جائے گا تو پھر میں آ جاؤں گا، اور وہ چلی جاتی ہے۔ اور پھر وہ گاڑی سے اترنے سے پہلے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کہتی ہے وہ میرا موبائل، تو یہ کہتا ہے کہ ساحل کہتا ہے کہ وہ تم میرا خیال ہے گھر بھول آئی ہو، چلو کوئی بات نہیں، میں آنٹی کے نمبر پر تم سے کانٹیکٹ کر لوں گا، اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر راستے میں وہ اس کے موبائل سے سم نکال کر اس کو توڑ کر دور پھینک دیتا ہے، اور وہ گھر جاتی ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ساحل کے رویے کی، کبھی وہ ایک دم سے بدل جاتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق گزاریں گے، اور کسی وقت وہ ایک دم سے ہی کوئی ایسا فیصلہ کر دیتا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو بیٹا ایسے ہی ہوتا ہے، ہر مرد جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر ایک میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جن سے میں اختلاف ہو سکتا ہے، تم بالکل فکر مت کرو۔ اور وہ اتنا برڈن ہے اس کے اوپر، دیکھو وہ اپنا اور چچا کا کاروبار دیکھ رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر، تو ہو جاتا ہے بعض دفعہ انسان ٹینشن میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ماں اس کو تسلی دے دیتی ہے، لیکن وہ ابھی بھی گہری سوچ میں ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک دم سے بیٹھے بیٹھے بدل کیوں جاتا ہے۔
اور پھر وہ اس کو لینے آ جاتا ہے، اور اس دوران اسے لے کے اس کو واپس گھر آ جاتا ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے جب وہ دوبارہ سے جانے کی کہیں باہر لے کر اس کو گھومنے کے لیے جانے والا ہے ساحر رمشا کو، تو اس کو ایک کال آ جاتی ہے، اور وہ ایک کوئی تھانے سے بات ہو رہی ہے، اور وہ اس کو بتاتے ہیں کہ اس طرح اس نام کا ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور اس کے موبائل پر ہمیں آپ کا نمبر ملا ہے، تو آپ کیا اس کو جانتے ہیں؟ تو وہ بڑی ہی شاطر مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ ہاں میرے جاننے والے ہیں وہ۔ تو انسپیکٹر ان کو کہتا ہے کہ آپ ان کے گھر والوں کو اطلاع دے دیں، کیونکہ وہ بہت ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گا ان کو اطلاع دے دوں، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا، اور پھر وہ رمشا کو لے کر گھومنے کے لیے چلا جاتا ہے اور شاپنگ کرتا ہے، اور بہت خام خواہ ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کرتا ہے اور اپنا موبائل بند کر دیتا ہے۔ اب ادھر جب سمیر کے گھر والوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سمیر جو ہے وہ رات سے نکل چکا ہے لاہور سے، اس کے ابا کو کال آ جاتی ہے اس کے مینیجر کی، اور وہ بتاتا ہے کہ وہ رات ایمرجنسی میں نکلے ہیں بائی روڈ۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے باپ کے، پھر اسے اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں پہنچا، اور وہ یہی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اور پھر سوچتا ہے کہ میں جا کے پولیس میں یہ خبر لکھوا دیتا ہوں تاکہ کچھ تو ہمیں پتہ ہو، اور کچھ وہ ہماری اس کو تلاش کرنے میں مدد کریں۔ ہو سکتا ہے راستے میں کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کیا ہے، کیونکہ اس سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے اور اس کا نمبر بند آ رہا ہے۔ اور وہ جاتا ہے جب پولیس تھانے میں، تو وہاں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور یہ ڈیٹیل ہے اس کی، یہ گاڑی کا نمبر ہے، اور یہ سارا کچھ ہے، آپ دیکھ لیں۔ وہ جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، اور وہ پھر وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے فوراً، اور وہاں جا کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بڑی کریٹیکل حالت میں ہے، اور اس کا کافی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ شدید ہوا ہے، اس کے سر پہ چوٹ آئی ہے، وہ اس وقت کومے میں ہے، اور اس سے پہلے ڈاکٹر اس کا اور آپریشن بھی کرتے ہیں اس کا، تو کافی اس کی حالت جو ہے، اور وہ بار بار ساحل کو فون کرتا ہے لیکن ساحل کا نمبر بند آ رہا ہے۔ پھر اس طرح ساحل کے والد اور اس کی والدہ وہ تو ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں پتہ کر کے، اور باقی سب رشتہ دار آ جاتے ہیں، لیکن ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ دونوں کا ہی نمبر بند آتا ہے۔ اور پھر رات کو جب یہ گھر واپس آتے ہیں دونوں، ساحل اور رمشا، تو ملازم جو ہے وہ انہیں بتانے لگتا ہے، تو وہ رمشا سے کہتا ہے کہ تم اندر چلی جاؤ، میں آتا ہوں، اور پھر ملازم جب اس کو بتاتا ہے، اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر دیتا ہے، تو اس کو ڈانٹ دیتا ہے کہ ضروری تھا کہ میرے آتے ہی تمہیں ایسی خبر پہنچانی تھی مجھے، جاؤ یہاں سے کام کرو اپنا، اور پھر آ کے بڑے آرام سے سو جاتا ہے۔ اور رات کو جب اس کی والدہ ہاسپٹل سے گھر واپس آتی ہیں تو وہ دروازہ نوک کرتی ہیں، ان کو بلاتی ہیں، اور یہ پھر جب اٹھ کے جاتا ہے تو وہ اس کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کہاں غائب تھی تمہارا فون نمبر کیوں بند ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا سمیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور تمہیں ہاسپٹل پہنچنا چاہیے۔ پھر آتا ہے اور پھر وہ آ کے اطلاع دیتا ہے رمشا کو بھی، اور اسے کہتا ہے کہ چلو ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، سمیر جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کا۔ تو رمشا کے لیے بڑی حیرت کی بات ہے، وہ ہاسپٹل بھی آ کے انکل سے بھی یہ بات کرتی ہے کہ وہ تو لاہور میں تھا، اسے ایمرجنسی میں بائی روڈ اس طرح آنے کی کیا ضرورت تھی، اور کہاں کیسے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہو گیا۔ سب کے لیے یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے، اور اب اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، وہ اس کی کریٹیکل حالت ہے، اور پھر یہ جاتا ہے سمیر کے روم میں ڈاکٹر سے پرمیشن لے کے، اور جا کے اسے کہتا ہے کہ دیکھو یہ سارا پلان تھا میرا، اور میں نے تو یہی سوچا تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، لیکن حالات اللہ نے قدرت نے کچھ حالات ویسے ہی بدل دیے، اور اب تو تم چند مہینوں کے یا چند دنوں کے مہمان ہو، اور میرا تو سارا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، تمہارے ساتھ میرا مقابلہ ہوگا، میں سارے بدلے لوں گا، سب چیزیں جو زیادتیاں ہوتی رہی ہیں ان سب کا بدلہ لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور اب تم تو جا رہے ہو یہاں سے۔ ابھی وہ اس سے باتیں کر کے مڑتا ہے تو وہ ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور یہ بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا سمیر ہوش میں آ جائے گا، اور جب وہ ہوش میں آئے گا تو کیا اس کی اب جان بچے گی، اور وہ یہ سارے جو اس کے ساتھ سارے ہوئے ہیں، ساری باتیں ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں وضاحت کر دے گا، اور پھر رمشا کا کیا رویہ ہوگا، اور رمشا اور ساحر کے درمیان جو یہ رشتہ بنا ہے نیا، کیا وہ قائم رہ سکے گا، یا رمشا اس سے متنفر ہو جائے گی۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ اگر تم ساتھ ہو۔